قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، ہماری مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. اس دنیا کے اندر ہم جو آئے، ہم ہماری مرضی سے نہیں آئے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم ہماری مرضی سے نہیں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی جب ہم کو بلائیں گے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ کے حکم سے آئے اور اللہ کے حکم سے اس دنیا سے چلے جائیں گے. دوستو، تو عقل مند انسان وہ ہے جو بیچ والی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارے. ہم اللہ کے حکم سے نہیں آئے اور اللہ کے حکم سے جائیں گے بھی نہیں، تو اس کے بیچ والی جو زندگی ہے، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی جو زندگی ہے، وہ زندگی بھی دوستو ہم ہماری مرضی کے مطابق نہ گزاریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اس زندگی کو گزاریں، تو انسان کامیاب ہے. دوست، آج اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر دوستوں بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں پیدا فرمایا؟ زندگی اور موت کو اللہ پاک نے کیوں پیدا فرمایا؟ قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میں جانچوں، میں تمہاری آزمائش کروں کہ کون بندہ اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون بندہ اچھے عمل کر کے آتا ہے. اللہ پاک نے اچھا عمل فرمایا کہ اچھے عمل کر کے کون آتا ہے. ایسا نہیں فرمایا کہ خالی عمل کر کے آؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اچھا عمل کر کے آؤ. نماز پڑھو تو اچھی نماز پڑھو، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہ پڑھو. نماز سیکھ کر پڑھو، ایسی نماز جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھ کر صحابہ کو بتائی تھی. روزہ رکھو، اچھا روزہ رکھو. اچھا روزہ کس کو کہیں گے؟ کہ بھئی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، اس کا نام اچھا روزہ نہیں ہے. کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے، آنکھوں سے غلط دیکھا، کانوں سے غلط سنا، زبان سے غلط بولا، دماغ سے غلط سوچا، تو یہ اس کو اچھا روزہ نہیں کہیں گے. ایسے شخص کو خالص بھوکے اور پیاسے رہنے کے، بھوکا اور پیاسا رہا تو اس کو بھوک اور پیاس نہیں ملی، دوسرا اس کے اوپر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے روزہ تو رکھا لیکن اچھا روزہ نہیں رکھا. اچھا روزہ اس کو کہیں گے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچائے، تب جا کے اس روزے کا نور اپنے دل کے اندر پیدا ہوگا. اچھی نماز ہوگی تو اس نماز کا نور اپنے دل کے اندر پیدا ہوگا. آج دوستوں ہم عبادت تو کرتے ہیں
دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کو دوسرے اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو آج دوستو ان نیک اعمال کا نور ہمارے دلوں کے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم گناہوں سے بچتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کے نبی ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی عبادت گزار کس کو کہیں گے؟ سب سے بڑا عابد کون ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی جو زیادہ نماز پڑھتا ہو، فرض کو پڑھتا ہو، ساتھ میں نوافل بھی پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، اوابین بھی پڑھتا ہو، زیادہ نوافل روزے رکھتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، ہم کہیں گے کہ وہ بہت عبادت گزار ہے. ہم اس کو عبادت گزار کہیں گے کہ بڑا عابد ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عابد کس کو کہتے ہیں؟ کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تو تم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے سمجھے جاؤ گے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے کس کو عبادت زیادہ کرنے والا بتایا؟ کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے وہ سب سے بڑا عابد ہے. آج دوستو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنی ذات کو گناہوں سے نہیں بچاتے. روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن اپنی ذات کو گناہوں سے نہیں بچاتے. اس لیے جو نور ملنا چاہیے وہ نور ہمارے دلوں کے اندر نہیں پہنچتا. ہم نے مثلا ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ ہے 25,000 روپئے، اس کی تنخواہ ہے 25,000 روپئے. جتنا آتا ہے خرچ کر دیتا ہے، اس میں سے کوئی چیز بچاتا نہیں ہے. اور ایک آدمی کی تنخواہ ہے 10,000 روپئے، ایک کی 25,000، ایک کی 10,000. ہم مالدار کس کو کہیں گے؟ 25,000 روپئے والے کو ہم مالدار کہیں گے. جو اس کی تنخواہ زیادہ ہے وہ زیادہ مالدار، اس کی تنخواہ کم ہے یہ اس سے کم مالدار. لیکن 25,000 روپئے کماتا ہے کوئی چیز بچاتا نہیں ہے. جتنی تنخواہ آتی ہے پوری کی پوری وہ خرچ کر دیتا ہے. اور وہ 10,000 روپئے جو کماتا ہے وہ اپنی تنخواہ میں سے 1,000 روپئے بچاتا ہے، 9,000 خرچ کرتا ہے اور 1,000 روپئے بچاتا ہے. تھوڑے سالوں کے بعد اب اس کے بعد بہت زیادہ بیلنس ہو جائے گا اور وہ 25,000 روپئے جو کما رہا ہے چند سالوں کے بعد اس کو پوچھو گے کہ کیا ہے تیرے پاس، تو کہے گا کچھ نہیں ہے، جتنا آیا خرچ کر دیا. اور وہ 10,000 روپئے والا اس سے پوچھو گے کہ وہ 1,000 روپئے بچا رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے. تو مالدار کون ہوا دونوں میں سے؟ جو کم کما رہا ہے وہ مالدار ہوا، اس لیے کہ اس نے بچایا. تو ہم نماز پڑھیں، نماز کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس نور کو بچانے والے بنے. کانوں کے ذریعے سے کان ہم ایسی باتیں نہ سنیں، ایسی چیزیں نہ سنیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ